والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس شب و روز میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بڑی نعمت نازل فرمائی اس دنیا کے اندر۔ وہ نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی۔ اور سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے میلاد کو بیان فرما دیا ہے۔ میلاد جانتے ہو کیا؟ میلاد کہا جاتا ہے وہ پیدائش کے دن کو، جس دن کوئی بچہ پیدا ہو جائے، جیسے عربی زبان کے اندر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میلاد ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اور ہندی زبان میں اسے جنم دن کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے انگلش میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ کسی زبان میں بھی اس کو سمجھ لیا جائے، اس دن کا نام ہے میلاد، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، بھیجے گئے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک اتنی بڑی سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ وہی اللہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر آدمی کے پلکوں کو، آدمی کے دماغ کی باریک باریک نسوں کو پیدا کیا، بہت ساری مشینری انسان کے جسم میں اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر بنایا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے پانی پر اتنی بڑی زمین بچھا دی جس پر پوری دنیا چل رہی ہے، پھر رہی ہے۔ اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے صاحبہ کے لیے آسمان کو بنایا، اور آسمان کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا۔ ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا تم پر۔ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے کے اندر رزق پیدا کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ تم پر احسان کیا۔ لیکن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو جتلائے بغیر اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں رہا گیا، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جتلایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بلا شبہ میں نے یہ ایمان والوں پر، مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ رسولا من انفسہم، انہی کے نسل میں سے ایک رسول پیدا فرمایا ہے، اور اس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کو، ویزکیہم، اور پاک و صاف کرتا ہے لوگوں کو برائیوں سے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذریعے اللہ کی کتاب کا علم ہوا اور حکمت ملی۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ نے کسی نعمت کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ نعمت میں نے دنیا کے اندر پیدا کیا، میں نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر احسان جتلایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے انہی کی نسل میں سے،
اچھا، عقیدے کو بھی اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جو ہے فرشتہ نہیں ہے، جنات نہیں ہے، انسانوں میں سے ہیں. اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے نسل میں سے ہم نے رسول پیدا فرمایا، بنو قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے انہی کے نسل میں سے ایک رسول پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اپنے رسول کو دنیا میں بھیج کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اتنی گندگیوں میں مبتلا تھے، زندہ لڑکیوں کو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی پیدا کی ہوئی لڑکیوں کو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دفن نہیں کر پاتا اس کے اندر رحم کا کوئی نام نشان ہوتا. تو حضرت عمر بن خطاب اس وقت تک جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اپنی لڑکی دفن نہ کر سکے تو میرے حوالے کرے، میرے داہنے ہاتھ کا کام ہے، میرے دل کے اندر رحم کا نام نشان نہیں. اور حضرت عمر بن خطاب اسے دفنا دیا کرتے تھے اس کی لڑکی کو. لیکن جب دین آتا ہے تو انسان کے اندر رحم آتا ہے، انسان کے اندر شرافت آتی ہے، انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے اور تقوی آتا ہے. جب ایمان آتا ہے تو ساری چیزیں. وہی عمر جو کہتے تھے کہ کوئی اپنی لڑکی کو دفن نہ کر سکے تو میرے حوالے کرے، میں دفن کر دوں گا. کیونکہ عرب میں وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ داماد ہونا بڑی حقارت کی بات ہے، داماد ہونا بڑی بے عزتی کی بات ہے. کسی کا داماد ہو یہ بڑی بے عزتی اسی سمجھے جانے لگی تھی، یہ بگاڑ آئی تھی. لوگ، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع دوسرا ہے. تو ایسی بگاڑ تھی، میں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. آج اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنی بگاڑ آئی تھی اور اس دور کے اندر تمام طرح کی بگاڑ، گھر کے اندر کی لڑائیاں، بھائیوں کی لڑائیاں اور پڑوسیوں سے لڑائیاں، پڑوسیوں سے حسد اور کینہ، اور بعد میں جنگ کرنا، بعد میں جھگڑے، گالی گلوچ کرنا، گھر کے اندر کے ساس و بہو کے جھگڑے، نند و بھاوج کے جھگڑے، یہ تمام طرح کی بگاڑ جو تھی اس کا علاج، اس دور کے اندر جو علاج تھا وہی اس دور کے اندر بھی علاج کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. وہ رسول کا کام یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور گندگی سے پاک کرتا ہے. اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ زنا عام تھا، شراب عام تھا، اتنی برائیاں. وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول کو جو ہم نے پیدا فرمایا اس کا کام یہ ہے کہ کوئی قلع بازی نہیں، کوئی اس طرح کی اپنی منطقی دلائل سے نہیں سمجھانا، بلکہ رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اترا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتیں اترتی ہیں ان کو تلاوت کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور سمجھاتا ہے. وَإِذَكِّيهِمْ، ان آیتوں کی وجہ سے لوگ گندگی سے نکلتے ہیں. آج بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں قرآن حکیم علاج ہے اس بیماری کا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے سوا یہ کتاب ہر دور کے اندر ہر بیماریوں کا علاج رہی ہے. آج کے دور میں بھی اسی کے اندر ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس کتاب کے اندر ہر خرابی کا علاج اللہ رب العالمین نے رکھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس رسول نے ہمیں کتاب کا علم دیا اور والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائے. حکمت کیا ہے؟ ایک تو پتہ چلا ایک چیز وہ ہے رسول کے ساتھ میں جو آئی ہے وہ اللہ کی کتاب یا قرآن مجید ہے. اور دوسری کیا ہے؟ والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے. وہ اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کی، اس جماعت کے ذریعے سمجھانا چاہا کہ دیکھو جس طرح سے میرے ساتھیوں نے، میرے صحابہ نے دین پر عمل کیا ہے اس طرح سے اس کتاب پر عمل کرنا ہے. آیتوں کو پڑھ کے خود نہیں فیصلہ لینا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنا. صحابہ کرام نے کیسے آیتوں پر عمل کیا ہے، قرآن مجید پر عمل کیا ہے. اپنی عقل سے اگر سمجھنے کا موقع دے دیا جائے تو قرآن حکیم میں ایک کھلواڑ بن جائے گا دنیا کے اندر. جیسے کہ بعض مواقع ایسے ہیں جیسے کہ کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد کو تلاشو.
تو اگر مدد کیسی تلاشی گئی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ دیکھا جائے تو اس سے تو یہ مقصد بھی لوگ نکال سکتے ہیں کہ المدد یا نماز کہہ دی جائے، نماز میری مدد کر، المدد یا صبر، طرح طرح کے لوگ مفہوم نکال سکتے ہیں، لیکن ایک پیمانہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو اتری ہے، اس کتاب کے قوانین پر کیسے عمل کرنا ہے ویسے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے عمل کیا، یہ معیار بتایا گیا۔ اچھا، اس مہینے کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی فصل کے ہوتے، فصل، اول معنی پہلی فصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمین خشک ہو چکی تھی، زمین کے اندر دراریں آ چکی تھیں، درخت سوکھے ہو چکے تھے، درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا، زمینوں میں اناج اگنا بند ہو گیا تھا، قحط سالی کا منظر تھا، دودھ دینے والے جانور دودھ دینا بند کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال، ایسی مشکل گھڑی تھی اس وقت، اور جس وقت اللہ نے اپنے سب سے چہیتے بندے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارش فرمائی اور ایسی لہلہاتی ہوئی فصلیں پیدا ہوئی اس سال کے اندر، اور ایسے باغات میں پھل آ گئے، اس طرح سے جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا کہ اس مہینے کا نام ربیع الاول پڑ گیا۔ یہ پہلی فصل ہے جو اس مہینے کے اندر ایسی پیدا ہوئی۔ کیوں نہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر 3 دن کی عمر میں پالنے میں بول سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں اگر 3 دن کی عمر میں ظاہر ہو سکتی ہیں، تو کیا محمد رسول اللہ کی وہ برکتیں 40 سال کے بعد ظاہر ہوتی؟ بچپن سے ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اور اللہ منبر رسول اللہ پر میں الفاظ نہیں، ان الفاظ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جتنے ذرات زمین کے اندر ہیں اس سے بھی زیادہ حضرت حلیمہ سعدیہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، کہ جو دیہات سے لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ اس دور کے اندر بھی بڑا شہر تھا، لوگ آتے تھے، دائیاں آتی تھیں کہ وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، بڑا کر کے ان لوگوں کے حوالے کرتے تھے، بڑا انعام اکرام ملتا تھا۔ لیکن اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو ان کی والدہ حضرت آمینہ چوکھٹ پر لیے ہوئے بیٹھی ہیں گود میں، لوگ نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، پتہ چلتا پوچھتے ہیں باپ کہاں ہیں؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ کہا باپ کہاں ہے؟ حضرت آمینہ سر جھکا کر جواب دیتی، نگاہیں نیچی کر کے جواب دیتی، باپ نہیں ہے، باپ تو مر چکا ہے۔ چلو چلو، اس میں کیا ملے گا؟ اس کو دودھ پلانے سے، اس کو بڑا کرنے سے ملے گا کیا آخر؟ دنیا کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دین میں آدمی روزی تلاش کرنے لگے، ہم نماز پڑھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس میں ملے گا کیا؟ اور یہ بات میں جو ہے انٹرنیٹ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ آج کی صورتحال یہ ہے، پوری امت مسلمہ کے اندر یہ چیز واپس آ گئی ہے کہ دین کا ہم کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا آخر؟ دنیا کمانا لوگوں نے چھوڑ دیا، خاص کر وہ طبقہ جو علم رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو کہا جائے کوئی اپنا کاروبار کر لو، کوئی اپنا بزنس کر لو، کوئی محنت کا کام کر لو، نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر لوگوں کو چندے لے لے کر اپنا پیٹ چلانا، چندے لے لے کر اپنا گھر بنانا، ان کا یہی پیشہ بن چکا ہے۔ اللہ کہ کچھ لوگ اگرچہ دنیا کے اندر ہیں ایسے مخلص جن کی وجہ سے یہ دنیا رکی ہوئی، ورنہ عام طور پر یہ آ گیا ہے، کوئی مولوی بن گیا، لوگوں کا خون چوس رہا، لوگوں کے چندے لے لے کر، اور مدرسے کے نام پر اور مسجدوں کے نام پر، اور نہ جانے کن کن جو ہے این جی او کے نام پر اور سنستھاؤں کے نام پر، نہ جانے کیسا جو ہے امت کو لوٹا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے، گھسوٹا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت تھی کہ لوگ کہتے، جو دائیاں جو آئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، وہ کہتی تھی لاؤ بھائی بتاؤ اس بچے کو ہم لے لیں، باپ کہاں ہے؟ کتنی رقم دے گا؟ کتنا مال دے گا؟ حضرت آمینہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتی، باپ تو پیدا ہونے سے پہلے مر چکا، چلے جاتے تھے لوگ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام
कि ऊँटनी कमजोर है, बाद में पहुंची हैं, सारे बड़े बड़े घर के बच्चों को लेकर लोग चले गए और हजरत हलीमा सादिया के दिल के अंदर रहम आया, चलो यतीम है इस बच्चे को ले लेते हैं, कुछ तो मिलेगा, बहरहाल इस बच्चे को ले लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने उस बच्चे को गोद में उठाया। यकीनन वो हलीमा सादिया की जन्नत थी जिसे उन्होंने अपने गोद में उठाया था। हजरत हलीमा गोद में उठाती हैं और लेकर चलती हैं। वो कमजोर ऊँटनी जो आते हुए सबसे पीछे रह गई थी, हजरत हलीमा ने जब अपनी गोद में उस बच्चे को लिया और ऊँटनी पर सवार हुई, तारीख के अंदर बेशुमार रिवायतें इस तरह की मौजूद हैं कि हजरत हलीमा सादिया को उनकी ऊँटनी को कोई ऊँटनी नहीं पा रही, वापस में इतनी तेज रफ्तार से वो ऊँटनी जा रही है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन की उम्र में बोल सकते हैं तो अल्लाह के सबसे चहीते पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ दिन की उम्र में क्या बरकतें नहीं जाहिर हो सकती। ऊँटनी की रफ्तार बढ़ी और दुनिया के अंदर फसलें और लहलहाती हुई हरी भरी फसलें पैदा हो गई, जानवरों ने दूध देना शुरू कर दिया, बागात में फल आ गए। तो इसीलिए इस महीने का नाम रबीउल अव्वल पड़ गया कि रबी माने फसल और अव्वल माने ये पहली फसल है जो इस तरह की पैदा हो। इस महीने के नाम में भी बड़ी हिकमत है मेरे भाइयों। और अब मैं उस बात की तरफ आता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस किताब पर अमल करना है तो कैसे अमल करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। और जो जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी सहाबा किराम की, उस जमात के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारना है। कोई चीज कितनी भी अच्छी लगे लेकिन वो दीन नहीं हो सकती है जब तक कि वो सहाबा से साबित न हो जाए। कुरान हकीम के सूरह बकरा की आयत नंबर 137 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा किराम जैसा ईमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन सीखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके उस्ताद से और जिनको बराह रास्त ये शरफ हासिल था कि बारगाह रिसालत में बैठकर इल्म दीन सीखा करते थे, उन्होंने कैसे अमल किया। तो फरमाया कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, इन सहाबा जैसा ईमान ले आओ तो हिदायत पा जाओगे। और वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे बीच में दरारें पड़ जाएंगी। आज उम्मत का क्या हाल है, टुकड़ों टुकड़ों में बट गई उम्मत, फिरकों में बट गई, अलग अलग गिरोह बन गए, अलग अलग जमातें बन गई उम्मत के अंदर। इसकी वजह यही है कि सहाबा किराम की तरह पैरवी नहीं की गई मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा किराम की तरह जब पैरवी होगी, एक मियार है, जैसे कि मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल में आदमी झंडे उठाता है, बड़ी बड़ी लाइटिंग और बड़ा चरागा करता है, और जब उससे ये कहा जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो आदमी कहता है कि इसमें हरज ही क्या है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता है कि यही महीना वो है कि जिसमें सहाबा किराम के दिलों पर गम का पहाड़ टूटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी इसी महीने में हुआ था। तारीख अगरचे क्लियर नहीं है, आप देखिए कि तारीख न तो पैदाइश की मुकम्मल है और न तो वफात की मुकम्मल है। वफात की भी कोई तारीख क्लियर नहीं है, यह भी वाज़ेह है एकदम। जो लोग क्लियर करते हैं उनको शुबह है, क्लियर वफात की भी तारीख नहीं, पैदाइश की भी तारीख क्लियर नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर आलिम अहमद रजा खान साहब ने लिखा कि 8 रबीउल अव्वल को पैदाइश है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके मुरीदीन, उनके पीछे चलने वाले अक्सर जो है 12 रबीउल अव्वल को इसे मनाते हैं। हमें इससे नहीं गरज है, तारीख में ये इख्तिलाफ है, किसी ने 9 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 18 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 12 रबीउल अव्वल लिखा। तो इसी तरह वफात में भी इख्तिलाफ है। 2 चीजें क्लियर हैं कि रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ, और पैदा हुए जिस दिन उस दिन भी दोशंबे का दिन था, और जिस दिन आपकी वफात हुई वो दिन भी दोशंबे का दिन था। तारीख कौन सी थी किसी को नहीं मालूम, क्लियर कोई नहीं कह सकता किसी तारीख, क्योंकि क्लियर है ही नहीं तारीख। सहाबा में मनाया नहीं जाता था इसलिए क्लियर नहीं है। ये इस बात की दलील है कि सहाबा खुलफाए राशिदीन इस जश्न को नहीं मनाते थे, इसलिए तारीख क्लियर नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद हर साल यौम विलादत मनाया जाता होता, जन्मदिन मनाया जाता होता, तो तारीख क्लियर होती। वफात के ताल्लुक से भी मातम का कोई जुलूस नहीं निकलता था, वरना उस बात को भी क्लियर किया जाता। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, कोई चीज अच्छी लगने से वो दीन नहीं हो सकता।
لوگ چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ نبی کی محبت میں لوگ ایسا کر رہے ہیں. میں شک نہیں کرتا، واقعی لوگ نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ دین ہے یا گمراہی ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. محبت میں کرتے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لوگ واقعی محبت میں کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 پر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لیکن محبت، اگر کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ تمہارے بیٹے سے تم سے زیادہ مجھ کو محبت ہے، کیا یہ بات مانی جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکا. کسی کی ماں سے زیادہ کوئی اس سے محبت کرے، باپ سے زیادہ اس سے محبت کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں، دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اللہ نے اگر سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والا دنیا کے اندر کسی کو بنایا ہے تو اس کے والدین. کوئی غرض نہیں ہے، بے لوث محبت. اور میرے بھائیوں، کچھ ایسے رشتے قریب کے ہوتے ہیں جن سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا. دکھ درد میں، پریشانی میں، خوشی میں، ہر چیز میں شامل ہونا. تاریخ کا حوالہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، سگے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. ان کی حکومت رہی ہے 2 سال دنیا کے اندر. 2 سال خلیفہ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی. 10 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور یہ 2 سسر تھے، ایک نے حکومت کی 2 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نے حکومت کی 10 سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب داماد اور سسر میں کتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے. اگر داماد کی طبیعت خراب ہو جائے، کہیں چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو پہلے اس کے ساس سسر دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ کرتے ہیں. اس سے قریب رشتہ کون ہو سکتا ہے؟ 2 سال کی حکومت میں 2 بار ربیع الاول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑا، لیکن کبھی بھی کوئی جشن نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی جھنڈی نہیں، کوئی جھنڈے نہیں، کچھ نہیں. اور اس کے بعد 10 سال تک دوسرے سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی. 10 سال ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے کبھی بھی کوئی جشن، کوئی چراغا، کوئی جھنڈی جھنڈا نہیں کیا، کچھ نہیں. اور اسی طریقے سے اب داماد اتنا قریب ہوتا ہے کہ داماد کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، سب سے پہلے گھر کے لوگ دوڑتے ہیں، سسرال والے دوڑتے ہیں اس کے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. حضرت عثمان حکومت کرتے ہیں، 12 سال خلیفہ رہے. 12 سال ربیع الاول کا مہینہ آیا 12 مرتبے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی کو حکم نہیں دیا کہ کوئی جشن منایا جائے، کوئی چراغا کیا جائے، یا کوئی جھنڈی اور جھنڈا اٹھایا جائے، کچھ نہیں. اور پھر حضرت عثمان کی جب شہادت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ چچا زاد بھائی، ساتھ میں رہنے والے اور سب سے زیادہ کار نبوت کے رازدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے. تو 5.5 سال حکومت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں 6 مہینے حسن بن جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے ہیں. یہ 6 سال پورے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ. تو 5 مرتبہ کم از کم علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا. کسی بھی سال میں آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈی لگائی جائے، جو ہے مدینے کی مسجد میں لائٹنگ کی جائے اور اس میں کیا جائے، کچھ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، یہ کام دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک معیار قائم کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ نبی کے جو ساتھی ہیں، نبی کے جو خلفائے راشدین ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پر رہو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ محبت کے راستے سے ہر دور کے اندر گمراہی آتی ہے.
آپ کو وقت ہو رہا ہے، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر. یہ ہندوؤں کی کتاب میں وید کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو ان کی 40 اولادیں تھیں، اور عربی زبان کے اندر پوتے اور پر پوتے سب کو اولاد ہی کہا جاتا. 40 اولادیں تھیں. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. شیطان آتا ہے. شیطان ان لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو، آج تمہارے دادا کا جنم دن. بال بکھرائے ہوئے روتا ہوا بلکتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہارے دادا کا آج جنم دن ہے. تو کہا تم میرے دادا کو جانتے ہو؟ کہا میں انہی کے وقت کا ہوں اور میں جانتا ہوں ان کو. تو کہا اچھا تو کیا کرے؟ تو کہا اس شیطان نے کہ کہو تو ہمیں چھوٹا سا نقش بنا دے. تو کہا بنا دیجیے. سیدھے سادھے لوگ بیچارے آدم علیہ السلام کے طور و طریقے پر زندگی گزار رہے تھے. تو ایک چھوٹا سا نقش اس نے بنایا پتھر کا، جس میں اس کے ایک مورت ٹائپ کی بنا دی اور کہا کہ یہ تمہارے دادا کی شکل ہے. تو ایک جگہ رکھ دی گئی، جو گھر کا قبیلے کا پریوار کا بڑا تھا اس کے گھر میں رکھ دیا گیا اسے. دوسرے سال پھر اسی تاریخ میں آتا ہے، بال بکھرائے ہوئے روتا ہوا بلکتا ہوا، اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیسے کمینے انسان ہو، تمہارے دادا کا جنم دن. کہا تو پھر کیا کرے؟ تو کہا کہ اس پر ایک مالا ہی ڈال دو. مالا ڈال دیا گیا. اب اسی تاریخ میں ہر سال مالا پڑنے لگا اس مورت پر. دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی مورت کی پوجا شروع ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی مورت بنائی گئی. اور اس کے بعد جب آپس میں جھگڑے ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر مالا ڈالنے نہیں جائیں گے. اسی طریقے کی مورت لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں بنا لیا اور رکھ لیا، اپنے گھر میں مالا ڈالنا شروع کیا. یہ مورتی پوجا شروع ہو گیا پوری طرح. اور جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور ہندوستان کے اندر بھیجا، نوح علیہ السلام کا تاریخی کتابوں کے اندر ملتا ہے. آدم علیہ السلام بھی ہندوستان کے اندر آئے، اور جب نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کہ تم کہاں بہک گئے ہو. 8ویں پارے میں اس کے تفصیل سے واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کہاں بہک گئے ہو، ہم وہی طریقہ لے کر آئے ہیں جو آدم علیہ السلام نے، تمہارے دادا آدم نے سمجھایا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم بہک گئے ہو. پیغمبر کو کہہ رہے ہیں قوم کے لوگ کہ اے نوح تم بہک گئے ہو، تم مجھے نیا دین سکھا رہے ہو. تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں بہکا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اور میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو تمہارے دادا آدم نے سکھایا تھا. تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کی پوجا شروع کر دیا. یہاں تک کہ لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے راتوں دن ان کو اللہ کی طرف بلایا ہے، لیکن اس کے باوجود 950 سال نوح علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے مت جھکو. یہ 950 سال تک سمجھایا. اس کے باوجود بھی 80-82 لوگ تقریباً لائے جو کشتی میں سوار تھے، جو طوفان آیا تھا، سب کے سب غرق ہو گئے. تو گمراہی ہمیشہ محبت کے راستے سے آتی ہے، دشمنی کے راستے سے نہیں آتی. کیا خلفائے راشدین کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کیا ابو بکر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ عمر کو نہیں پتا تھی؟ عثمان و علی کو نہیں پتا تھی؟ انہوں نے محبت کی. جانتے کیسے محبت کی؟ وہ محبت اللہ کو درکار ہے جو محبت صحابہ کرام نے کی. نبی کی شان میں کوئی بات کوئی کہہ دے، کوئی گستاخی کر دے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ہے محبت جو صحابہ کرام کے اندر تھی. حضرت بلال اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان و علی اور دیگر ایسے صحابہ کرام ہوئے ہیں جن کے سامنے نبی کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اسے قتل کرتے، اسے جنگ کرتے. آج وہ جذبہ کہاں گیا؟ یہ لیٹن اور یہ چراغا، یہ جھنڈیاں، یہ کیا دین اسلام انسان کے اندر کا ضمیر بڑھ گیا؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. قرآن جلایا جا رہا ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے، کتنے ملکوں میں قرآن جلایا گیا، اس کی تصویریں فیس بک پر آ رہی ہیں، یوٹیوب پر آ رہی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کتنا جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جھنڈیوں سے نبی کی محبت ہوگی؟ جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے نہیں کیا.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया इसको। खुद वो लिखते हैं, अहमद रजा खान साहब जो बरेली में जिनकी कब्र बनी है बड़ी शानदार, वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 800 साल के बाद ये तरीका वजूद में आया है कि लोगों ने चरागा करना शुरू किया, लोगों ने जो है इसमें लाइटिंग वगैरह करना शुरू किया। ये 800 साल के बाद लोगों ने, ये गुमराही आई है मोहब्बत के रास्ते से। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि नबी की बात माने। जब पता चल जाए कि मेरे नबी का हुक्म ये है, सर तस्लीम खम कर दे, कि हम अपनी अकल नहीं लगाते हैं, अपने सर को हम झुकाते हैं नबी के हुक्म के सामने। ये है दीन असल, ये है मोहब्बत। नबी के सामने किसी की बात आ जाए, हम किसी की नहीं मानेंगे, ये मोहब्बत है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व अन्नासि अजमईन। नबी की तरह किसी से मोहब्बत नहीं की जा सकती, ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से, ना अपनी औलाद से, ना दुनिया के इंसानों में से किसी से नहीं मोहब्बत। हम नियत करो इंशाअल्लाह कि हमें नबी से मोहब्बत ऐसी करनी है कि अगर नबी रसूलुल्लाह की बात आ जाए तो फिर ना बाप की बात मानना है, ना बेटे की बात मानना है, ना खानदान वालों की, ना बिरादरी वालों की, ना गांव वालों की, किसी की बात नहीं मानना। रसूल की बात जब आ जाए तो सर तस्लीम अपना खम कर दें, झुका दे अपना सर नबी के हुक्म के आगे, कि नबी का हुक्म आ गया, अब किसी के अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी की बात की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए क़यामत के दिन मरकर जब आदमी कब्र में जाएगा तो सबसे पहले न किसी आलिम को पूछा जाएगा, न किसी मुफ्ती को, न किसी इमाम को, जब पूछा जाएगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये उस आदमी के बारे में बताओ जो तुम्हारे अंदर भेजे गए थे नबी बनाकर। तो आदमी अगर नबी की बात मानता है तो वो जवाब दे देगा। और उसी तरीके से क़यामत के दिन अगर कोई सिफारिश करेगा, अगर कोई शफाअत करेगा उम्मत की, तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। लेकिन उसमें शर्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, जो सही मुस्लिम की किताबुल ईमान के अंदर हदीस है, फरमाया कि कुल्लु उम्मतिन शफाअतहु यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के हर उस शख्स की सिफारिश करूंगा मन मात ला युशरिक बिल्लाह, जो इस हाल में मरा है कि अल्लाह के साथ शिरक न करता हो, मैं हर अपने उम्मती के उस शख्स की सिफारिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो बातें कही उसने की, अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दीजिए तो ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी और अपने रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी और अपने रसूल की सच्ची पक्की इताअत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें मोहब्बत में सहाबा इकराम के दामन को पकड़ने की तौफीक नसीब फरमा, मोहब्बत में बहकने से बचा लीजिए। मोहब्बत के रास्ते से शैतान गुमराह कर देता है। या रब्बुल आलमीन उस शैतान की हम पनाह चाहते हैं। या रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक जमात में खड़ा कर दीजिए, तमाम मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक जमात बना दीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से उम्मत को बचा लीजिए। या रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जो जिस लैन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन सबकी जायज़ ज़रूरियातों को, जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ ख्वाहिशों को अपने फजल से, अपने करम से पूरी फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु वसल्लम इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यिल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व अतम्मु व अज़मु अकबर।